جنگ عظیم دوئم میں جاپان کی شکست کی 80ویں سالگرہ پر چین میں قومی تاریخ کی سب سے بڑی اور شاندار فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ اس تاریخی پریڈ میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کو خصوصی طور پر مدعو کیا گیا۔ اس تقریب کی سب سے اہم بات وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی چین اور روس کے صدور کے ساتھ انٹری تھی، جسے دیکھ کر تمام پاکستانیوں کے سر فخر سے بلند ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایشیا کے مضبوط ترین رہنماؤں کے ساتھ تقریب میں انٹری پاکستان کی اس خطے میں بڑھتی ہوئی اہمیت کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ اس یادگاری تقریب کی ایک اور اہم بات یہ تھی کہ چین نے اس تاریخی ایونٹ میں 26 ممالک کے سربراہان کو شرکت کی دعوت دی، مگر بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا جا سکے۔ جی ہاں، بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو دنیا کی سب سے بڑی اور تاریخی پریڈ میں مدعو ہی نہیں کیا گیا۔ اس خطے کی منہ بولی اور سیلف کلیمڈ سپر پاور کی اس سے بڑی تضحیک اور کیا ہوگی کہ اس کے ہمسایہ ممالک اسے اپنی خوشیوں میں شریک ہی نہیں کریں گے۔ اس کے بالکل برعکس ہمارے وزیر اعظم کو تقریب سے لے کر گروپ فوٹو تک ہر جگہ صف اول میں کھڑا کر کے چین نے پاکستانیوں کے دل جیت لیے۔ یہ وہی چین ہے جس نے پی ٹی آئی کے دور اقتدار میں سی پیک جیسے انقلابی منصوبے معطل کر دیے تھے۔ کیونکہ اس وقت کے وفاقی وزیر مراد سعید قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس منصوبے میں اربوں روپے کی کرپشن کے بے بنیاد الزام لگایا کرتے تھے۔ یہ وہی دور تھا جب پاکستان کو سفارتی سطح پر تنہا کر دیا گیا اور کوئی ملک آپ سے ملنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر وزیر اعظم شہباز شریف آئے، جنہوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اور کامیاب خارجہ پالیسی کی بدولت پاکستان کا کھویا ہوا مقام انہیں واپس دلایا۔ سفارتی سطح پر ہر ملک اب پاکستان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں کہیں کوئی بڑا ایونٹ ہو، وہاں پاکستان آپ کو پہلی صف میں نظر آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دنیا کے طاقتور رہنماؤں سے ملاقات کی ایسی بے تکلف فوٹیجز سامنے آتی ہیں جیسے کہ وہ بچپن کے دوست ہوں۔ خود سے کئی گنا بڑے دشمن ملک بھارت کو جنگ کے میدان میں شکست فاش نے بھی پاکستان کی موجودہ سٹینڈنگ میں اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب وقت کا وزیر اعظم اپنے سیاسی فائدے کے لیے سائفر لہرا کر بتاتا تھا کہ امریکہ ان کی حکومت ختم کرنا چاہتا ہے۔ سفارتی مراسلے کو اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا اور کلاسیفائیڈ ڈاکیومنٹ کو پبلک کر کے دنیا بھر میں پاکستان کو ایک ناقابل اعتبار ملک بنا دیا گیا۔ خارجہ پالیسی تہس نہس کر دی گئی اور دنیا نے پاکستان سے منہ موڑ لیا۔ یہی کچھ پی ٹی آئی ابھی بھی کر رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسا لیڈر ویسے ہی اس کے فالوورز۔ بالکل ٹھیک کہتے۔ جیسے بانی پی ٹی آئی کو سفارتی تقاضے معلوم نہیں تھے، بالکل ویسے ہی خود کو ہیرو ثابت کرنے کے لیے گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے سفارتی آداب کی دھچیاں اڑا دی۔ ہوا کچھ یوں کہ علی امین گنڈا پور کو ان کے اسسٹنٹ نے آ کر بتایا کہ سر، جرمن سفیر سے ملاقات کا وقت ہو گیا ہے۔ علی امین گنڈا پور کو اپنے اسسٹنٹ کی بات اتنی بری لگی، اتنی ناگوار گزری کہ کیمروں کی موجودگی میں انہیں ڈانٹ پلا دی اور جواب دیا کہ بھائی اگر جرمن سفیر آ گیا ہے تو کیا ہوا، تمہارا کیا کام ہے، تم بس ذہنی غلاموں کی طرح ہی سوچنا، سفیر اگر تھوڑا سا انتظار کر لے گا تو کیا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ڈانٹ پر ان کے اسسٹنٹ شرمندہ ہو گئے اور علی امین گنڈا پور پارٹی اور تحریک سے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اس حرکت کے بعد ناظرین، کس ملک کا سفیر ہوگا جو ان سے ملنا پسند کرے گا؟ کیونکہ یہ گفتگو صرف گنڈا پور کے اسسٹنٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ جرمن سفیر کے لیے بھی تکلیف دہ ہوگی۔ مہذب ممالک میں میزبان کی جانب سے ایسی بدتمیزی کو بہت سنجیدہ لیا جاتا ہے۔ یہی وہ رویے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم ہیں جو اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے پاکستان کو اہم ممالک کی صف میں کھڑا کرنے کی کوششوں میں ہیں، تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہیں جو اپنی زبان سے سفارتی تعلقات داؤ پر لگا رہے ہیں۔ انہی معاملات پر آج ہم سیدھی بات کریں گے، لیکن پہلے ایک بریک۔ السلام علیکم جی، بریک کے بعد آپ لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات بیر سلیم کے ساتھ، اور اس وقت سیدھی بات زون کے اندر مجھے جوائن کیا ہوا ہے جی قاضی احمد صاحب نے، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ قاضی صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ میرا ساتھ دے رہے ہیں جی نادر گبول صاحب جو کہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ سندھ کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، نون لیگ کا انتظار ہے۔
اور جیسے ہی نون لیگ ہمارے ساتھ بن پائے گی ہم آپ کو ان سے روبرو کرائیں گے. لیکن شو کا آغاز آج ہم کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. غازی صاحب, جاپان پر فتح کی 80ویں سالگرہ ڈیفینیٹلی جاپنیز کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہے, اور چین کی جانب سے جو ہے وہ شاندار جو ہے وہ فوجی پریڈ کا انعقاد کیا گیا, اور یہ چین کے لیے تو اس سے بھی بڑا موقع ہے اور سیلیبریشن کا موقع تھا. اور پاکستان اور چائنا کی دوستی کے حوالے سے تو آپ میرے سے شاید بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں. ایسے کے اندر اتنی بڑی تقریب میں پاکستان کے وزیر اعظم کا شرکت کرنا, ان کو وی آئی پی طریقے سے جو ہے نہ صرف پروٹوکول ملنا بلکہ استقبال ہونا, اور ہر جگہ پہ شہباز شریف صاحب دا آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان کا چھائے رہنا, یہ تو ایک بہت بڑی سفارتی کامیابی ہے. کیپنگ دس تھنگ ان مائنڈ کہ بھارت کو انوائٹ ہی نہیں کیا گیا, مطلب آنا کیا, کھڈے لائن لگنا کیا, اس پر تو تعریف بنتی ہے. قاضی صاحب, کیوں نہ آج اچھے سے شروعات کی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش, بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو آپ کا انٹرو سن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جس طرح کوئی گورنمنٹ کی کوئی ریپرزینٹیٹیو ہیں جو کہ اس پروگرام میں بول رہی ہیں, پھر ایک دم سے مجھے احساس ہوا کہ نہیں, یہ تو اس پروگرام کی اینکر ہیں بینش جو بات کر رہی ہیں. بٹ اینی ویز, جہاں پہ بھی ایک بات یاد رکھیے گا کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی ہوگی, جہاں بھی پاکستان کی عزت افزائی ہوگی, وہاں پہ تعریف کرنا بنتی بھی ہے اور کرنی چاہیے بھی. جس طریقے سے پاکستان آرمی نے اپنا لوہا منوایا ہے, پاکستان کی تمام آرمڈ فورسز نے, جو ہماری انڈو پاک ایک ٹینشن کریٹ ہوئی, اس کے بعد سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوہا منوانے کے بعد اور پھر جس طریقے سے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا, اس پورے سیناریو میں بینش ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز سامنے آئی کہ لوگوں کا یہ خیال تھا, سب سے پہلے تو انڈیا کا اپنا یہ خیال تھا کہ دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی, اور ہمارے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ آئسولیٹ ہو چکے ہیں, یہ فارغ ہو چکے ہیں, اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ اپنی فوج سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ناراض ہے وہ بھی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی, تو یہ ایک گولڈن ٹائم ہے, اٹیک کر دو پاکستان کے اوپر. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے پاکستانی قوم نے روبسٹنس شو کی. ہم سب ایک مٹھی ہو کر اپنی فوج, اپنی حکومت کے پیچھے کھڑے ہو گئے. اڈیالہ سے بھی یہی آرڈرز آئے کہ سب ایک ہو جاؤ اور جی بالکل اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. رائٹ. تو وہ جو ایک مارکا, ایک کامیاب مارکا ہماری افواج نے, جو سٹیٹس ہے وہ بہت, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑی بلندی ملی کہ جی ان کو ایک بڑا شاندار استقبال دیا گیا. تو ایسے کئی شاندار استقبال پاکستان کے ماضی کے پرائم منسٹر, لیٹ الون پرائم منسٹر عمران خان, سب پرائم منسٹر اور ہیڈ آف اسٹیٹس کو صحیح. اچھا, تھوڑا سا کنیکشن ایشو آ رہا ہے, قاضی صاحب کو ذرا دوبارہ ریکنیکٹ کیجیے. قاضی صاحب, میں دوبارہ آپ کو ریکنیکٹ کر کے آپ کی پوری بات سنتی ہوں. مین وائل میں ذرا نادر قبول صاحب کی طرف جاؤں گی. نادر قبول صاحب, بھارت کی تو شوخیاں ختم نہیں ہوتی, بھارت کی تو میں ختم نہیں ہوتی تھی. سیلف کلیمڈ سپر پاور ہے بھارت سیلف کلیمڈ اپنا ونر بھی ہے. بھارت پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے. آپ یہ سوچیں کہ خطے کا جو سپر پاور ہے وچ از چائنا ایٹ دا مومنٹ, وہ اتنی بڑی تقریب کر رہا ہے, اور آف کورس جاپان کے لیے بھی یہ ہسٹورک مومنٹ ہے, چاہے بے شک ان کو شکست ہی ہوئی تھی آج سے 80 سال پہلے اس کے اوپر, لیکن ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی ایک ہسٹورک مومنٹ ہے. ایسے میں پاکستان کا وہاں پر ہونا ایز اے فرنٹ لائنر, ایز اے فرنٹ رنر وہاں پر ہونا, اور بھارت کا وہاں پر بالکل نہ ہونا, مطلب آئی تھنک سو آپ نے جو چوائس کی تھی کہ شہباز شریف صاحب آپ کی طرف سے بھی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہوں گے اور آپ لگاتار ان کو سپورٹ کرتے چلے آ رہے ہیں اس حکومت کے اندر, یہ فیصلہ صحیح ثابت ہوا. جی ایبسولوٹلی, شہباز شریف صاحب از پروونگ ٹو بی ویری گڈ اینڈ افیکٹو پرائم منسٹر. مگر اس سے پہلے اگر مئی سے ہم شروعات لے لیں تو مئی کے مہینے سے پاکستان الحمدللہ کامیابی کا ہر مرحلہ, ہر سیڑھی بہت شان سے کلائم کر رہا ہے. ہم نے مارکہ حق میں جو کامیابی ہوئی تھی, اس کے بعد پھر جو بلاول بھٹو رضائی صاحب نے فورن ڈیلیگیشن لیڈ کی تھی ویسٹ میں, وہ بھی بڑی کامیاب گزری تھی. اس میں بھی پاکستان کا جو موقف تھا وہ دنیا نے سراہا اور انڈیا کو کنڈیم کیا. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ مارشل صاحب کو لنچ پہ بلایا, اور انڈیا کے لاسٹ ٹائم ایٹ لیسٹ اس گورنمنٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے تو انڈیا کے کسی بھی لیڈر کو انگیج نہیں کیا. پھر اس کے بعد انڈیا نے جو ٹیرفس لگائے ہیں, امریکہ نے جو انڈیا کے اوپر ٹیرفس لگائے ہیں,
وہ بھی پاکستان کی کامیابی کا ایک ثبوت ہے، اور امریکہ پھر پاکستان کے ساتھ بزنس پہ توجہ دے رہا ہے، ٹریڈ پہ توجہ دے رہا ہے. اور ابھی بالکل آپ صحیح درست فرما رہی ہے کہ ابھی جو چائنا نے انگیج ہی نہیں کیا، انڈیا کو دعوت ہی نہیں دی. تو یہ ایک کے بعد ایک آپ سمجھے ایوری منتھ الحمدللہ پاکستان کو کامیابی مل رہی ہے، اور انڈیا کا مزید دنیا کے سامنے رسوائی ہو رہی ہے. اللہ کا شکر ہے اس وقت پاکستان کی اسٹیٹ، پاکستان کی افواج، پاکستان کی گورنمنٹ وہ بہت سٹیبل ہے. اکنامکلی ہم لوگ بہت سٹیبل ہے، اور جو پاکستان دشمن عناصر بہت ایکسٹرنل اینڈ انٹرنل جو سازشیں کر رہے تھے کہ پاکستان کو دنیا سے ایلینیٹ کیا جائے یا اندر سے کھوکھلا کیا جائے خدا نخواستہ، تو ان سب کو اپنی منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. اور پاکستان الحمدللہ بہت سٹیبلائز ہو گیا ہے، مزید گروتھ کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت حالانکہ ایک فلڈ کی سچویشن سب کے سامنے ہے، وہ بہت افسوس ہے. یہ بھی انڈیا کی ایک فرسٹریشن ہے. انڈیا کو پتہ ہے کہ انڈیا کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس لیے اس طرح کے گھرونے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ انڈیا میں خود پانی بارشوں کی وجہ سے پانی تجاوز کر گیا ہے، بٹ انڈیا اگر ایک اچھے ہمسائے بننا چاہتا تو وہ ایک کنٹرول طریقے سے ہمارے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پانی کی منتقلی کرتا. بٹ انڈیا نے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے تمام جو آپ 3 بھی دہشت گردی ریورز کی ہیں ہے وہ نہ کرتا. ڈیفینیٹلی بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے نادر قبول صاحب. الگ بات ہے کہ اگر آپ یہ باتیں مسکرا کر کے بھی کرتے تو علی گوہر بلوچ صاحب کو بہت اچھا لگتا ہے. علی گوہر بلوچ صاحب ہمارے ساتھ بن چکے ہیں، نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، حکومتی بینچز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر صاحب جوائن کرنے کے لیے. میں تو یہ کہوں گی کہ دنیا میں کوئی بھی ایونٹ ہو اور اس میں پاکستان کو صف اول پر نظر آنا ایک بڑی کامیابی ہے. ایسے پاکستانی آئی ایم ویری پراؤڈ آف اٹ. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ سے لے کر چین تک، اور اب چاہے میں روس کی بات کروں وہ بھی پاکستان کے جو ہے گن گا رہا ہے. عسکری قیادت اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے آفٹر ویری لانگ، اور میں اگر یہ کہوں کہ اپنی ہوش میں صحیح معنوں میں سیم پیج کیا ہوتا ہے وہ میں اب دیکھ رہی ہوں کہ جب آپ کی سول ملٹری قیادت جو ہے وہ سیم پیج پر ہوتی ہے. یہ پاکستان کی کامیاب خارجہ پالیسی نہیں ہے تو کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن. میں ایریا میں تھا تو اس وجہ سے وہ ذرا نیٹ ورک کا ایشو ہوا تو ویڈیو لنک پر نہیں آ سکا، معذرت خواہ. آپ کی معذرت ہم قبول کرتے ہیں. یہ ٹائم ہی ایسا ہے. قاضی صاحب جو ہے وہ آن ویلز ہیں، آپ بھی کہیں نہ کہیں آن ویلز ہیں. صرف نادر قبول صاحب ہیں جو بیٹھ کر کے آبی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے لیے ریڈی ہو رہے ہیں سندھ میں. لیکن جاری رکھیے اپنا پوائنٹ آف ویو جاری رکھیے، کیونکہ جو ہم آج خارجہ پالیسی کے اوپر بات کریں، آپ اپنا جواب مکمل کر لیجئے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اتنا بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر کیوں بات کر رہے ہیں. بتاؤں گی میں آپ کو. جی جواب دے دیجئے پلیز. دیکھیں بینش، میں آپ ایک بات ہم نے اس میں کیا ہے، مطلب یہی رہا کہ جو آپ کی جب مارشل لاز لگے یا جو آپ کی ملٹری اسٹیٹس تھی، وہ یہ بلیم کیا کرتے تھے کہ بھائی جب سیاسی لوگوں کے پلے پڑ جاتی ہیں، لیکن جب کریڈٹ کی بات ہوتی ہے کم از کم ہسٹری میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اب آپ ملٹری اسٹیبلشمنٹ آپ حکومت کے ساتھ فرنٹ لائن پر رہی ہے ہر بات، چاہے وہ خارجہ پالیسی ہو، چاہے آپ کے ملک میں سیلاب ہوں، چاہے آپ کی اکانومی کے حالات ہوں، چاہے آپ کی دیگر ممالک کے ساتھ تعلقات ہوں. تو میں سمجھ پوری ریاست کو فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ پورے ملک کو، پورے ملک کی عوام کو فائدہ ہے. اور یہاں پر کچھ وہ اس کو طریقے کے ساتھ ان باتوں کو الجھاتے ہیں اور ان کا مقصد کوئی شرارت کرنا ہوتا ہے اور ان کا مطلب رکھنا ڈالنا ہوتا ہے. تو میں کم از کم آج کی جو اس چیز کا کریڈٹ دور دیتا ہوں کہ انہوں نے پاکستان کے تمام معاملات کو اون ضرور کیا ہے، چاہے وہ کسی بھی محاذ پر کوئی آپ کو چیلنجز ہیں، سیلاب کے چیلنجز ہیں، خارجہ کے چیلنجز ہیں، معیشت کے چیلنجز ہیں. اس کے کردار بھی ظاہر ہے کہ جب آپ ڈسکریڈٹ کو دیں گے، کریڈٹ بھی دیں گے. کریڈٹ اس کا دونوں حکومتوں کو، حکومت
اور خاص چاروں صوبائی حکومتیں اور ہماری وفاقی ہماری ٹھیک ہے، مبارکباد تک آپ کی بات جو ہے وہ پہنچ گئی ہے، ایکسیپٹ بھی میں کر لیتی ہوں. آپ کے بھی سگنل کا بہت ایشو آ رہا ہے. علی گوہر صاحب پلیز ان کو ذرا کائنڈلی دوبارہ ریکنیکٹ کریں، اور جتنی دیر تک آپ سارے پینلسٹ میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں. قاضی صاحب میں آپ کے پاس واپس آؤں گی. آج آپ بھی کہیں گے کہ بینش کا جو شو ہے وہ بڑا کوئی فورن افیئرز اور انٹرنیشنل لیول کا بن گیا. میں آپ کو وجہ بتاتی ہوں قاضی صاحب، آپ سے سوال کے اندر ہی اس کی وجہ ہے. ایک زمانہ تھا کہ آف کورس سی پیک کے اوپر یہاں پہ دھڑا دھڑ کام ہونا تھا، لیکن پھر مراد سعید صاحب اسمبلی میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ بھائی مطلب یہ کس طرح سے 2 نمبریاں ہو رہی ہیں اور بڑی کوئی کرپشن ہے، اور اینی ویز اس کی وجہ سے سی پیک کو سابوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی. دین ناٹ ٹو فرگیٹ کہ مشہور زمانہ دھرنا ہوا آپ کی پارٹی کی طرف سے، اینڈ چائنیز پریزیڈنٹ کو آنا تھا لیکن ڈیفینیٹلی ان کو بھی نہیں آنے دیا گیا بیکاز آپ لوگ اپنا دھرنا ختم کرنے کے لیے ریڈی نہیں تھے. چلے جی، ماضی کی بات ماضی میں. پھر آپ کہیں گے کہ بینش آپ اینکر نہیں، آپ تو ورکر بن گئی ہیں اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. اینکر بن کے آپ سے سوال کر لیتی ہوں. سر، کوئی مہمان آپ کے گھر آئے جیسے کہ جرمن سفیر ہیں اور وہ آپ کے وزیر اعلیٰ، آپ کے پوسٹر بوائے، آپ کے سٹاف بوائے علی امین گنڈاپور صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے ہوں، ٹائم سیٹ ہو، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب کسی اور تقریب میں کسی تحریک کے بارے میں بات کر رہے ہوں، ان کے سیکریٹری ان کو آ کر کے بتائیں کہ سر جرمن سفیر صاحب کے ساتھ ملنے کا وقت ہو گیا، وہ آ گئے ہیں، اور بدلے میں اپنے مہمان کے بارے میں یہ کہنے کو سنا جائے کہ کیا ہو گیا اگر وہ تھوڑا انتظار کر لے گا، کون سی بڑی بات ہے، تمہارا اس سے کیا لینا دینا کہ کون آیا ملنے کون نہیں آیا. کیا اس ایٹیٹیوڈ اور اس اپروچ کے ساتھ جو اپنے مہمان ہیں اور جو پاکستان کا سفارتی امیج ہے اس کو اس طرح سے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے گا، ایسا بتائیے گا. دیکھیں یہ بڑا اچھی آپ نے بات کی ہے، اور میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو سرکمسٹانسز ضرور ہوتے ہیں کہ یار آپ اس ٹائم کسی ڈسکشن میں یا کسی ایشو میں انگروسڈ ہیں اور آپ کو آپ کا سٹاف آ کے بتاتا ہے، تو آئی تھنک ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے پاس آئیں گے، سب کے کنیکشنز بحال کر کے کچھ ایک سین ایک سالڈ ڈسکشن کرنے کی کوشش کریں گے. سیدھی بات میں ایک چھوٹا سا بریک، ول بی بیک. ویلکم بیک جی. علی گوہر بلوچ صاحب ہیں، نادر قبول صاحب ہیں، قاضی احمد صاحب ہیں. سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ آف کورس نیٹ کنیکشنز پر بھی آ رہا ہے، کنیکٹیویٹی پر بھی آ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لگاتار ایک کوشش کیے ہوئے ہیں کہ اپنے لائیو شو کو سموتھلی آگے لے کر کے جائیں. قاضی صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ کا موقف جاننے کے لیے بالکل بے قرار ہیں کہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کیسے سفارتی محاذ کے اوپر جھنڈے گاڑے جائیں گے آپ کی طرف سے. جی سر. قاضی صاحب، نادر قبول صاحب، کچھ پی ٹی آئی کے ایٹیٹیوڈ کے اوپر آپ کچھ نظر کرم کریں گے؟ پی ٹی آئی کے ایٹیٹیوڈ کا کیا کہہ سکتے ہیں، مطلب کہتے ہیں نا کہ لومڑی کی دھن کبھی سیدھی نہیں ہوتی. اس سے زیادہ آسان ورڈز میں کیا بول سکتا ہوں. انفارچونیٹ بات ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ ورڈ استعمال کرنے میں، بٹ فیکٹ یہی ہے کہ یہ اپنا سبق ابھی بھی نہیں سیکھے. 9 مئی کے ایک سیاہ ترین دن کے بعد آج تک یہ اپنے ایٹیٹیوڈ پہ ٹکے ہوئے ہیں. اور جو علی امین گنڈاپور نے کل جو بات کی تھی کالا باغ ڈیم والی، وہ بہت زیادہ تشویشناک ہے کہ ایسے مرحلے میں جہاں پہ آلریڈی ملک اور اسپیشلی پنجاب اور سندھ کے اندر سیلاب کی صورتحال ہے اور یونٹی دکھانے کی ضرورت تھی، تو وہ پھر سے کہتے ہیں نا کہ قبر مردے کو دوبارہ سے قبر سے کھود کے نکالنا چاہ رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی کنائل ایشو پہ ہم نے ریزسٹنس شو کی اور اس کو پھر ہم نے ریجیکٹ کیا. تو اس طرح کی بات کرنا، اس کو یہ آپس میں صوبوں کو لڑانے والی بات ہوگی نا. مطلب ایک صوبے کا سی ایم کس طرح کا ایک نان سیریس اور ارسپانسبل قسم کا ایسا بیان دے سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے ایک سینسیٹیو ٹائم پہ. ویسے تو یہ بات کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، بٹ جہاں پہ سندھ آج رات کو سیلاب کی جو ریلا ہے وہ داخل ہونے لگا ہے،
تو ہمیں ضرورت نہیں تھی کہ اس طرح کی ایک انفارچونیٹ اسٹیٹمنٹ ایک ہمارے برادرانہ صوبے کی طرف سے آئے. یہ پاکستان ہے, یہ چاروں صوبوں پر مشتمل ہے اور چاروں صوبوں کو مل کر فلڈ کو فیس کرنا چاہیے. اور پی ٹی آئی ڈونٹ سی دیم لرننگ دا لیسن اینی ٹائم سون آئدر. انفارچونیٹ بات ہے ان کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ بھی جیل میں حالانکہ بیٹھے ہوئے ہیں, بٹ جہاں پہ بھی ضرورت ہوتی ہے لیڈرشپ کوالٹی شو کرنے کی وہ نہیں شو کرتے, ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, بیکاز ان کا جو سیلفش ایٹیٹیوڈ ماضی میں رہا ہے وہ ابھی بھی جاری ہے. اور اسی وجہ سے پاکستان کی جو عوام ہے اس نے ریجیکٹ کیا ہے پی ٹی آئی کو, اور اسی لیے جو وفاق کی یو پیپل آر ریجیکٹڈ, اور آپ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایٹ لیسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے تو ورڈکٹ آ گیا ہے. میں بے قرار ہو رہی ہوں کہ میں آپ کو ان انٹرپٹڈ سن سکوں. غازی صاحب جی فرمائیے. دیکھیں میں حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کس ایٹیٹیوڈ کی بات کرتی ہے, جنہوں نے ایک کرنٹ شہباز شریف جو پرائم منسٹر ہیں ان کو پتہ نہیں کہاں سے پھاڑ کے ان کے پیٹوں سے پیسے نکالنے تھے, اور انہوں نے محترمہ بی بی کی شہادت کا بدلہ لینا تھا, انہوں نے ان کے قاتل ڈھونڈنے تھے. ان کے جو گورنر ہیں پنجاب کے وہ بیٹھ کر کہتے ہیں کہ ہماری تباہی پنجاب میں جو ہے وہ نون لیگ کی وجہ سے نکل رہی ہے. ان کے اپنی سینئر لیڈرشپ پنجاب کے بارے میں کیا باتیں کرتی ہے. پھر ان کے جو مزید سینئر لوگ ہیں وہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان کی بائی الیکشنز میں سپورٹ کریں گے. مطلب یہ تو وہ جماعت بات کرے جس کے پاس اپنا کوئی نظریہ ہو. یہ تو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جب باقی جو دل میں آتا ہے کرو, کہہ سکتے ہیں کہ یار نون لیگ کی گورنمنٹ یا یہ فارم 47 پہ بنے ہوئے لوگ ہیں. مطلب میں تو اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی پھر بھی تھوڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں. نون تو ساری فارم 47 پہ آئی ہوئی ہے, لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ جماعت جس نے ایک ڈکٹیٹر کے دور میں مار کھائی, جس کے اوپر گن شپ ہیلی کاپٹر سے فائر کیے گئے, جن کے ورکرز کو کوڑے مارے گئے. میرا خیال تھا کہ یہ لوگ ہمیشہ کہتے تھے ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. یہ لوگ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا حصہ بنیں گے, اس کو تقویت دیں گے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ تو ایک ایسی کنفیوز جماعت ہے جن کو خود نہیں پتا کہ ان کی ڈائریکشن کون سی ہے, یہ جا کس طرف رہے ہیں, انہوں نے کس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, کس کے حق میں بات کرنی ہے, کس کے خلاف بات کرنی ہے. پیپلز پارٹی کیسی جماعت ہے آپ کی نظر میں؟ اب مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ جو کے پی کے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, ان کے مزاج, ان کے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چاہے وہ کالا باغ ڈیم کی بات کرنا ہو, جس بات کے اوپر ہر طرف سے ان کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے. آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی ان کے اوپر تنقید کریں, سوشل میڈیا کھول کر کے دیکھیں, لگ نہیں رہا کہ ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اس بات پر آپ کیا کہیں گے جس طریقے سے انہوں نے جرمن سفیر کو امبیرس کیا, انسلٹ کیا؟ تھینک یو سو مچ بینش, آپ دوبارہ اس ٹاپک پر آ گئیں. وہ بیچ میں میری کوئی سگنلز کی پرابلم تھی, آپ کی طرف جو بھی تھا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہمان چاہے اس کو شریعت کی نظر سے دیکھیں, چاہے اس مہمان کو آپ سفارتی نظر سے دیکھیں, دونوں صورتوں میں جو سی ایم کے پی کے نے بات کی وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کو اگر تو دیکھیں نا, if it was a cheap میڈیا سٹانٹ کے مطلب یہ شو کروانا کہ یار تم لوگوں کے غلامی ذہن ہے, تو ٹھیک ہے, مطلب اس کو بھی کسی حد تک, بٹ یہ مائک آف کر کے طریقے سے اپنے اسٹاف کو کنوے کر سکتے تھے کہ یار مہمان قابل احترام ہے, چاہے غریب مہمان ہو چاہے بہت بڑا مہمان ہو. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مہمان رحمت بن کے آتا ہے, اور اس سے جتنی رحمت آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ کریں. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اگر عیسائی, کرسچن, یہودی تمہارا مہمان آئے تو اس کو لفٹ مت کرواؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب مہمان آئے تو اس کو رحمت سمجھو, اور اس رحمت سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے اٹھاؤ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سفارتی نااہلی تھی, نالائکی تھی, نہیں ہونی چاہیے تھی. اور اگر ایسی کوئی آپ نے پیغام اپنے سٹاف کو دینا بھی ہو تو مائک آف کر کے بھی دیا جا سکتا ہے. لامحالہ اب یہ سب کچھ سوشل میڈیا پہ آیا ہے, اور یہ اب ٹریول کرتے کرتے جرمن سفیر تک بھی پہنچ گیا ہوگا. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنی کوئی پازیٹیو بات تھی. مطلب جس طریقے سے باقی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا, میں تو پریگمیٹک آدمی ہوں اور ہمیشہ سچی بات کرتا ہوں اور منہ پہ کرتا ہوں, اور مجھے کم از کم یہ چیز پسند نہیں آئے گی. یہ بڑا اپنے زبردست قسم کی انالیسس بھی دیا, اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دیا ہے, اور اسی لیے ہم آپ کو بار بار اپنے شو میں مدعو بھی کرتے ہیں. لیکن لگے ہاتھوں مجھے یہ بھی بتا دیں اس سے پہلے کہ میں نون لیگ کی طرف جاؤں, کیونکہ پھر آپ کا نون لیگ ورسز پی ٹی آئی ڈسکشن شروع ہو جائے گی. یہ جو یہ تانا دیتے ہیں, یہ ذہنی غلامی کا تانا,
ہم کوئی غلام تھوڑی ہیں, کیا تم ذہنی غلام ہو. مطلب یہ کیوں دیتے, کوئی کمپلیکس ہے کیا؟ مطلب کہ ہر جگہ پہ یہ تانا اٹھا کر کے کاپی پیسٹ کر دیتے ہیں. کوئی موقع محل ہوتا ہے کہ مطلب ایسے ہی کہ اتنا obsession کیا ہے کہ کیا کوئی غلام ہے, کیا تم غلام ہو, کیا ہم غلام ہیں, what is the obsession؟ نہیں, there is no obsession. دیکھیں, ایک تو وہ آپ کہہ رہی تھی کہ نون لیگ کے مہمان کو اٹھانا ہے. آپ کی موجودگی میں نون لیگ کا مہمان ہو نہ ہو, دیٹ میکس نو ڈفرنس. میں اور نادر بھی کافی تھے. بٹ ان اینی کیس یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا, یہ خان صاحب نے کئی موقعوں پہ یہ استعمال کیا اور وہ بڑا قاضی بھائی, رائٹلی. یہ بھی ایک آپ کا obsession ہے کہ جی جو اینکر ہے اس نے نون لیگ کی بات کرنی ہے. میں نے تو ابھی نون لیگ کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی سر. میں تو گنڈا پور صاحب, ان کی طرز سیاست, جرمن سفیر, ان کا انسلٹ, ہم کوئی غلام تھوڑی, میں تو ابھی اسی سے باہر نہیں نکلی سر. میں تو ابھی سیلاب تک بھی نہیں پہنچی. حکم کرے قاضی صاحب, ایسے نہ کیا کریں. اتنا اچھا شو, اتنی اچھی باتیں آپ کرتے ہیں. لیکن چلے ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یو ہیو اے گڈ ٹیسٹ اف یو ہیو دس obsession سر. دیٹس آل آئی کین سے فار ناؤ. کر رہی ہیں ہاں, لیکن چلے بس ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ ہے کہ خان صاحب نے بڑا ایپلی اور بڑے ٹائملی اس سٹیٹمنٹ کو کئی جگہوں پہ استعمال کیا, جہاں پہ آپ کی جو سیکیورٹی جو سارا انفراسٹرکچر تھا, اس نے وہاں پہ بیٹھ کر اس سلامتی کونسل کی میٹنگ میں یہ بات کی, جس میں آپ کے تمام ایئر فورسز کے چیفز موجود تھے, آپ کے تمام سیاستدان, سینئر لیڈرشپ موجود تھی, چیف منسٹرز موجود تھے. وہاں کا ایک بیانیہ, بعد میں نے وہ بیانیہ نہیں دیا تھا, یہ عمران خان نے وہ بیانیہ نہیں دیا تھا, وہ ایک بیانیہ ہوتا ہے جس کے اوپر سب دستخط کرتے ہیں, وہ بیانیہ باہر آتا ہے. وہ یہی تھا کہ پاکستان کو کسی ملک کی غلامی ایکسیپٹ نہیں کرنی چاہیے, اور کسی ملک کی فضول کی جو انٹیلیجنس ہے انٹرنل افیئرز کو برداشت نہیں کرنی چاہیے. اس پہ خان صاحب دینے کا, اور اس کے اوپر سفارتی جو معاملات ہوتے ہیں اس کی ایک ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے. اور وہ جو خان صاحب کی ٹائمنگ تھی وہ اور تھی. ٹھیک ہے, ہم سب خان صاحب کے فالوورز ہیں, جس طرح ہمارے مخالفین کہتے ہیں کہ ہم تو وہ کلٹ فالوورز ہیں. بٹ جو بھی ہے, آج 85% پاکستان کا جو ہے وہ کلٹ فالوور بن چکا ہوا ہے. وہ جو بھی کہہ لیں اس سے فرق نہیں پڑتا. بٹ جو خان صاحب نے سٹیٹمنٹس دی, یا جو خان صاحب کا ورژن تھا, اس کو اگر ٹائملی اور اچھے انداز میں اور ایسن انداز میں اچھی جگہ پہ استعمال کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے خان صاحب سے, جہاں امت مسلمہ کے لیڈرز بیٹھ کر مختلف کانفرنسز میں خان صاحب کی ایبسنس کا ذکر کرتے ہیں, تو وہاں پہ پاکستان میں بھی ان کی سفارتی جو ایک ان کی جو سٹرینتھس تھیں, جو ان کی ایک پرسنالٹی کا اورا تھا, اس سے ہم سب کو فائدہ اٹھانا چاہیے. صرف پاکستان تحریک انصاف کو نہیں, علی گور پورے بلوچ پاکستان صاحب, کو اس سے فائدہ اٹھانا آپ چاہیے. لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا خان صاحب کی پرسنالٹی, سفارتی لیول کے اوپر ان کا جو اورا ہے. آپ لوگوں نے وہ چانس مس کر دیا. مطلب قاضی صاحب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ کریں اور آپ ان کا فائدہ اٹھائیے, ان کے اس اورا کا فائدہ اٹھائیے. ایک چیز. دوسری چیز سر, سفارتی معاملات پر بات ہو رہی ہے. علی گور بلوچ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں نا, سوال سن رہے ہیں نا میرا؟ جی دیکھیں, ہاں جی. دوسری چیز, مجھے مکمل کرنے دیں, سوال مکمل کرنے دیجیے گا علی گور بلوچ صاحب, پھر آپ تفصیلاً اس کا جواب دے دیجیے گا. ایک طرف جہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنی محنت کر رہے ہیں کہ سفارتی سطح کے اوپر نہ صرف پاکستان کی ساکھ بحال ہو, بلکہ ہم پہلی صفوں پر آ چکے ہیں ان کی محنت کی وجہ سے, along with definitely the support of the عسکری قیادت also sir. لیکن یہ پھر سے علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی اگر کچھ بات کریں گے, جرمن سفیر کو ویٹ کرائیں گے, اب مطلب اپنے مہمانوں کی انسلٹ کریں گے, تو یہ خبر ٹریول کرے گی. دس ول اگین برنگ بیڈ نیم ٹو پاکستان سر. آپ کے کیے کرائے پہ کہیں پانی نہ پھیر دے یہ پی ٹی آئی دوبارہ سے سر. دیکھیں, مطلب ہے کہ یہ کوئی بڑی ایک عجیب بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ جب ان کا ٹائم تھا, اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم خارجی محاذ پر ایک تنہائی کا شکار تھے. ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک وزیر خارجہ نے اس وقت بیان داغا تھا, سعودیہ ناراض ہو گیا. پھر ایک ٹائم آیا مڈل ایسٹ ہم سے ناراض ہو گیا. پھر ایک وقت آیا کہ امریکہ کے ساتھ سائفر والا جو ڈرامہ رچایا گیا اس میں تعلقات خراب ہوئے. مطلب چائنا کے سی پیک پروجیکٹ بند کر دیا گیا, اور جس کا چائنا نے خود بھی اظہار کیا چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. تو پوری دنیا کے ساتھ ہم ایک تنہائی کا شکار ہوئے. معاشی میدان میں لے لیں تو جس سنبھلی ہوئی معیشت کو 2018 میں چھوڑا تھا, اس کا جو بیڑا غرق ہوا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں, اور جاتی دفعہ یہ بھی کہہ کر گئے کہ ہم مائنز بچھا کر جا رہے ہیں. اور باقی
لا اینڈ آرڈر کی اور گورننس کی یہ صورتحال ہے کہ جو وسیم اکرم پلس چیف منسٹر لگایا تھا اور اس پنجاب میں کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا ہوا نہیں ہے. وہ مجھے بات مطلب ہے کہ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے, وہ خود وہ وقت اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ وہ کس طرح سے گزرا تھا. باقی جو ایک وقت وہ بھی آیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا ایک اس وقت بھی ہوا اور ہم نے خاص طور پر جو اس وقت کے آئی ایس آئی چیف تھے اور جو ان کی قیادت تھی, انہوں نے وہ تمام دہشت گردوں کو چھوڑا اور وہ انہی کے ذریعے پاکستان میں دوبارہ دہشت گردی آئی. پھر آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب ابھی نندن کو مطلب سپرد کیا گیا تو اس وقت بھی جو اس وقت کے پرائم منسٹر تھے وہ کتنی ایک دیر ڈیفینسو پوزیشن میں رہے اور کوئی ان میں حوصلہ ہمت نہیں تھا, وہ بھی پورے پاکستان میں دیکھا. لیکن اس کے برعکس آج پاکستان چل رہا ہے. یہ تو کہتے ہیں نا کہ خان نہیں تو پاکستان نہیں. آج پاکستان چل رہا ہے, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے لیکن خان نہیں ہے. آج پاکستان چل رہا ہے اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انڈیا سے جنگ جیتی ہے. آج پاکستان چل رہا ہے تو خارجی لیول پر دیکھ لے, چائنا ہمارے ساتھ ہے, رشیا ہمارے ساتھ ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے, مڈل ایسٹ ہمارے ساتھ ہے, ترکی ہمارے ساتھ ہے, سعودیہ ہمارے ساتھ ہے, اور ان ممالک کی بھی فہرست نکلوا لیں جنہوں نے پاک بھارت جنگ کے دوران ہمارا ساتھ دیا اور ہمارے ساتھ فرنٹ لائن پر کھڑے ہوئے. تو یہ مطلب ہے کہ ہم ان کی کس چیز سے امپریس ہوں. اگر ظاہر ہے میری یہ باتیں تو ان کو ناگوار بہت گزر رہی ہوں گی, لیکن یہ وہ ان حقائق پر مبنی باتیں ہیں جو کوئی تنقید برائے تنقید میں نہیں کر رہا. یہ ایک وہ تجزیہ ہے جو آپ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جن کا ایک مقام ہے, صرف آپ نہیں, آپ کے علاوہ بھی بہت سارے جرنلسٹ جو ہیں وہ اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ ان کو تھوڑے سے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے, اپنے وقت کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے وقت کس طرح سے گزارا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ شہباز شریف صاحب کی انشاءاللہ زیر قیادت جو ہے وہ مجھے تو بڑا پر امید ہوں اور تابناک نظر آتا ہے. وہ ابھی میں آپ کو قاضی صاحب سے پوچھوا دیتی تو قاضی صاحب کہیں گے جس طرح کا ہم نے وقت گزارا ہے, اتنا برا وقت جو ہے وہ کسی اور جماعت پر آیا نہیں ہے. جس طریقے سے جو ہے ان کو اپنی جان بچانی پڑ رہی ہے, چھپ چھپ کر پروگرامز میں جس طریقے سے ان کو شرکت کرنی پڑ رہی ہے, جس طریقے سے بقول پاکستان تحریک انصاف کی ان کی پارٹی کے اوپر کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت کی طرف سے, آپ لوگوں کی طرف سے. سر یہ آپ نے کیا بات چھیڑ دی کہ کس طرح سے وقت گزارا, یہ تو پورا چیپٹر کھول دیں گے قاضی صاحب. ایک الگ بات ہے, قاضی صاحب ضرور روشنی ڈالیں. میں قاضی صاحب کے جو بھی نظریات اور خیالات ہیں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں, وہ اپنی جگہ پر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے تو اب اپنی لیڈرشپ کا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس کے حق میں دلائل ضرور یہ دیں گے, لیکن دلائل وہ دیں جو حقائق پر مبنی ہوں, پکچر وہ دکھائیں جو حقائق پر مبنی ہوں. یہ تو کہتے تھے ہم مائنڈ بچھا کے جا رہے ہیں, پاکستان سنبھلے گا ہی نہیں. پاکستان کو ڈیفالٹ دیکھنا چاہتے تھے, پاکستان کو سری لنکا دیکھنا چاہتے تھے, اور آئی ایم ایف کو خطوط لکھے جاتے تھے پاکستان کے خلاف. جب آپ کا آرمی چیف امریکہ جاتا ہے اور فیلڈ مارشل صاحب, اور ادھر وہاں پر آپ کے بیانیے کی پذیرائی ملتی ہے, وہاں پر ان کی پارٹی کے لوگ تو ان کے خلاف احتجاج کر رہے تھے اور پاکستان کے خلاف حدہ سرائی کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہم نے مشورہ دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کریں, کیا ہم نے کہا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کو آگے جواب لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ قاضی صاحب کے سگنلز پھر سے آؤٹ ہوں اور پروگرام کا وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا. قاضی صاحب معاملہ یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ سنگین الزام ہے کہ آپ نے ہر ممکن حد تک کوشش کی ہے کہ پاکستان نہ چل سکے, پاکستان کو خمیازہ بھگتنا پڑے, لیکن ایسا ہوا نہیں ہے. اور اب کیونکہ ایسا ہوا نہیں ہے تو اب آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے بقول نون لیگ کے, تو اب آپ ایسے ہی بس بہانے اور لیکچر میں جو چاہے مرضی, لفاظی میں جو چاہے مرضی بول دیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے لیڈر کی پارلیمنٹری پریزنس کے بغیر ہی پاکستان چل نکلا ہے. جی دیکھیں, جب پرویز مشرف صاحب انگلینڈ کا دورہ انہوں نے کیا تھا تو اس ٹائم بھی کچھ لوگوں نے, ہوتے ہی کچھ ہیں, یہ تو چند ایک ہی ہوتے ہیں, تو کچھ لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کر اور اس وقت کے پریزیڈنٹ اور آرمی چیف کے خلاف نعرے بازی کی تھی. جی نادر قبول صاحب, فائنل کامنٹس آپ کی طرف سے لینا چاہوں گے, آخری 2 منٹ. میں اس وقت صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے پاکستان انٹرنیشنل محاذ پہ, اکنامک محاذ پہ ہر لحاظ سے پروگریس کر رہا ہے, اسٹیبلائزڈ ہے اور ترقی کی طرف جا رہا ہے.
تو یہ جو انٹرنل ہمارے دشمن ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑے ہوش کے ناخن پکڑیں اور اپنا پازیٹیو اگر کردار ادا نہیں کر سکتے تو اس طرح کے کم از کم سیلف سیبوٹاج کرنے والی حرکتیں تو نہ کریں کہ ایک انٹرنیشنل ہمارے سفیر کو جو نہ صرف ہمارا مہمان ہے بٹ ہمارا ایک انٹرنیشنل اکنامک ٹریڈ پارٹنر ہے، جرمنی کے ساتھ ہم بہت بزنس کرتے ہیں، اور اس طرح کے ایٹیٹیوڈ سے پاکستان کی اکنامک انٹرسٹ کو، گلوبل انٹرسٹ کو بھی یہ ٹھیس پہنچائیں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں نہ کریں، اگر پازیٹیو رول ادا نہیں کر سکتے تو کم از کم نقصان نہیں پہنچائے۔ اور اس وقت جہاں پہ ہم فلڈ کو فیس کر رہے ہیں، تو جس طرح جب انہوں نے فلڈ فیس کیا تھا تو سندھ سے ہم نے یہاں سے ہم نے ان کو ریسکیو ریسورسز بھجوائے تھے، اسسٹنس بھجوائی تھی، تو اگر یہ ہمیں نہیں بھجوا سکتے تو کم از کم کالا باغ ڈیم جیسے دبے ہوئے اور کنٹروورشل ایشو کو دوبارہ سے ریز نہ کرے۔ یہ کوئی بھی اس طرح کی چیز نہیں چھوڑے جس سے یہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو اور جو انٹر پروونشل جو ایک ہارمنی ہے اس کو ڈیمیج نہ کریں۔ تو میری ان سے صرف یہی گزارش ہوگی اس وقت۔ چلیے جی، دیکھتے ہیں کہ آپ کی گزارش کے اوپر جو ہے یہ کچھ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، مشکل دن تھا ہم لوگ بھی، بیکاز کنیکشنز کا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی پرابلم تھا۔ امید کرتی ہوں کہ کل یہ پرابلم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، کیونکہ سیلاب کی صورتحال ابھی بھی جو ہے وہ کافی سیریس ہے۔ اینڈ آئی جسٹ ہوپ اینڈ پرے کہ ہم جلد اس کرائسس سچویشن سے باہر نکلیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے کل ملاقات کریں گے۔ مہمانوں کا جتنا بھی انہوں نے ساتھ دیا بہت بہت شکریہ۔ آئی ول سی یو آل ٹمارو۔